اور سچی بات درج کروں، توجہ سے سنیے گا، ہے بڑی نکتے کی بات۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک کو کہتے ہیں عین الیقین، اور تیسرے کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ آپ سردی میں کسی دوست کے گھر پہنچے، وہ آپ کو ٹھٹھرتا دیکھ کے کہتے ہیں جی میں آپ کے لیے ابھی گرم چائے لاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا میں چائے لاتا ہوں، تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ یہ گرم چائے ابھی آئے گی، چائے کے گرم ہونے کا علم آپ کو اسی وقت ہو گیا، یہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ جب اس نے کپ میں گرم چائے ڈال کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دی اور آپ نے اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی بھی دیکھی، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھ سے بھی دیکھ لیا کہ چائے واقعی گرم ہے، اور جب اس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، کہ حق الیقین نصیب ہو گیا کہ چائے گرم ہے۔ تو یقین کے 3 درجے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حق الیقین کا مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ بھی لوں تو میرے یقین کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اتنا یقین بن دیکھے انہیں حاصل تھا۔ اور اولیاء کرام اللہ رب العزت کی برکتوں کو دیکھتے ہیں، نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو عین الیقین نصیب ہوتا ہے، اور عام میرے آپ جیسے مسلمان ان کو علم الیقین نصیب ہوتا ہے۔ اب نکتے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا، اس وقت شیطان اس پر بھرپور حملہ کرتا ہے، پورا زور لگا دیتا ہے اس بندے کو برگلانے کے لیے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ اس موقع پر انسان کے ایمان کا محفوظ رہنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایسے ایسے طریقے وہ اختیار کرتا ہے کہ انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا وضاحت کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں موت کے وقت شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کم از کم عین الیقین کا ہونا ضروری ہے۔ علم الیقین حاصل ہوگا، شیطان عام طور پر ایسے بندے کو برگلا جائے۔ تو علم الیقین والے بندے کو بہکانا شیطان کے لیے بائیں ہاتھ کی انگلی کا کام ہے، اس لیے کہ ہم تو جیتے جاگتے بہک جاتے ہیں، تو موت کے وقت ہوش بھی پورا نہیں ہوتا، پھر کیا حالت ہوگی؟ تو جیتے جاگتے بہکنے والے موت کے وقت کیسے بچیں گے؟ اس لیے بڑے خطرے کی بات ہے، اپنے یقین کو بڑھائیں اور کم از کم اس کو عین الیقین کے مقام تک پہنچائیں، اتنا ذکر کریں کہ اس ذکر کا اثر اپنے وجود میں بندے کو محسوس ہو، اپنے قلب سے محسوس ہو، اپنی عبادات کی لذت اس کو محسوس ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے لیے نبی اسلام نے دعا مانگی، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی جیسے حقیقت ہے ہمیں وہ دکھا دیجیے۔ ہم نے بھی کبھی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے الا یسبح بحمدہ، اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب عام طور پر تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو انسان پاک بازی، پرہیزگاری، نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے بھی زندگی میں کوئی ایسا موڑ دیکھا کہ ہمیں بھی کوئی حلاوت ایمان کی محسوس ہوئی ہو، عبادات کے اندر کوئی لطف کی کیفیت محسوس ہوئی ہو، کچھ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھا ہو؟ ہم تو دنیا میں ایسے لگے کہ بس سنا سنایا دین اس پر عمل کرتے پھر رہے۔ یہ بھی نہیں کہ خود پڑھا، ہمارا دین پڑھا ہوا بھی نہیں، ہمارے دین کی بنیاد اتنی کمزور کہ سنا سنایا۔ اب بتاؤ سنے سنائے دین والے بندے کو بہکانا شیطان کے لیے کتنا آسان کا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے
اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل جمع کیے. وقت آیا شیطان پہنچ گیا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں موجود ہیں, میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں. کہنے لگا دلیل دیں. انہوں نے ایک دلیل دی, شیطان نے توڑ پیش کر دیا. دوسری دی, توڑ دیا. تیسری دی, 100 دلیلیں دیں, 100 دلیلیں شیطان نے توڑ دی. اب گھبرا گئے کہ اب کیا بنے گا. اس وقت امام راضی رحمت اللہ علیہ کے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ, ان سے ان کا بیعت کا تعلق تھا. ان کا چہرہ ان کے سامنے ایسے آ گیا جیسے تصور میں کوئی چہرہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ بڑے جلال کے عالم میں, اور فرماتے ہیں کہ راضی اس مردود کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ رب العزت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. بس شیخ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی. انہوں نے یہی بات کی اور اس بات کا شیطان کے پاس کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ نے محفوظ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا. 100 مرتبہ اتنا بلند درجہ پایا. ان کے استاد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر دین کے بارے میں آزمائش آئے گی, مگر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دو. اس نے جا کر بتا دیا. جب انہوں نے سنا کہ آزمائش آئے گی اور اس میں کامیاب ہوں گے تو پہلے تو گھبرائے مگر پھر خوش ہو گئے کہ انجام اچھا ہوگا. اب خوشی کی جب کوئی خبر ملے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ خبر سنانے والے کو کچھ ہدیہ دے دیا جاتا ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جبہ پڑا تھا. انہوں نے اپنا جبہ ہی اس کے حوالے کر دیا. وہ شاگرد جبہ لے کے آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ اتنے بڑے امام سنت تم چھوڑ نہیں سکتے. بلا کر پوچھا کہ کیا بنا. اس نے کہا جی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ جبہ مجھے ہدیہ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ ہدیہ مجھے دے دو تو کتنا اچھا ہو. اس نے کہا حضرت آپ لے لیجیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جبے کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو پانی میں بھگویا کرتے تھے, اور ان کے پاس جب کوئی بیمار آتا اس بیمار کو پینے کے لیے پانی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں ان کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی, ان کی نیکی کے ساتھ اس قدر حسن ظن حاصل ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. ایسی استقامت پہاڑوں جیسی. جب ان کا آخری وقت آیا شیطان ان کو بھی بہکانے پہنچ گیا. غور والی بات ہے, ایسی ہستی کو اتنے میں صاحب مذہب استقامت کے پہاڑ ان کو بہکانے پہنچ گیا. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لے کے ہوئے شاگردوں نے ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کو تلقین کہتے ہیں. تلقین کا کیا مطلب ذرا سمجھ لیجئے کہ جب کسی آدمی کے آخری لمحات ہوں تو اس وقت اوپر والوں کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ باتیں ذرا اہم ہیں, توجہ سے سنیے گا, فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ کبھی کسی سے یہ باتیں سنی نہیں ہوتی, صحبتی علم حاصل نہیں ہوتا, اس لیے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو اپنے آخری لمحات میں ہے اور بیوی صاحب آ رہی ہے اور فرماتی ہیں تمہیں کیا ہوا, میری آواز سن رہے ہو, مجھے پہچان رہے ہو. وہ بیٹی بول رہی ہے دیکھو آپ اس کو پہچان رہے ہو, اور اللہ کی بندی ساری عمر اس نے بیوی بچوں کو پہچانا, اب آخری وقت میں تو کسی اور کو پہچاننے کی ضرورت. وہ کوئی وقت ہے یہ باتیں کرنے کا؟ ہم نے دیکھا مرنے والے کے لیے مصیبت کر دیتے ہیں اوپر والے بندے. قطعاً کبھی ایسی بات نہ کرے آخری وقت میں. وہ یہ پوچھنے کا لمحہ نہیں ہوتا میں بیٹی بول رہی ہوں, میں بھائی بول رہا ہوں, میں بیوی بول رہی ہوں, آپ نے پہچانا مجھے نہیں. اس کو مت اپنی طرف متوجہ کیجیے, اس کو اپنے مالک حقیقی کی طرف متوجہ کیجیے. وہ وقت ہے ایمان بچا کے جانے کا. وہ مصیبت میں ہوتا ہے, شیطان اس وقت اس پر وار کر رہا ہوتا ہے اور اوپر والے اس کو الٹا غافل بنا رہے ہیں. تو کبھی ایسی بات اس وقت نہ کیجیے.
جب محسوس کر لیں کہ ایسے سمپٹمز، وائٹل سمپٹمز اب نظر آ رہے ہیں، اب اس وقت کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ڈاکٹر لوگوں کو کبھی بھی نشے کا ٹیکہ مت لگانے، اللہ بچائے۔ کئی دفعہ ڈاکٹر لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سمپٹمز آنے لگے تو وہ سمجھتے ہیں آرام سے کام ہو جائے گا، وہ نشے کا ٹیکہ لگا دیں، اور بندے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ روکیے ڈاکٹر کو، بہت دوائیاں لے چکے، اب جب آخری وقت ہے تو اب ان ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں اتنی تکلیفیں دیکھی، یہ تکلیف بھی گزر جائے گی، کم از کم آخری لمحے تک ہوش سلامت رہے تاکہ یہ بندہ کلمہ تو پڑھ سکے۔ دیکھیں، موت کے بارے میں ایک کافر کا پرسپشن اور ہوتا ہے، ایک مومن کی انڈرسٹینڈنگ اور ہوتی ہے۔ ہم مومن ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہے، اور آج کل تو یہ مصیبت ہے کہ لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اب اس کا امپروو ہونا مشکل ہے، اور گھر والوں نے بیمار سے بیماری چھپائی ہوئی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مت بتانا، سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کفن تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک صاحب سلسلے میں بیٹھ تھے اور ماشاءاللہ گورنمنٹ کی بڑی اونچی پوسٹ کے اوپر تھے، بڑے ذہین، بڑے تعلیم یافتہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ان کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ یہ 2-3 مہینے کے مہمان ہیں، بیماری اپنی حد سے گزر چکی، اب علاج نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو پتا چلا تو گھر والے سب نے ابو سے بات چھپائی لی۔ ہمیں پتا چلا کہ بیمار ہیں تو ہم حسب عادت حاضر ہو گئے بیمار کرسی کے لیے۔ جب وہاں گئے تو ان کے بیٹے ہمیں ایک علیحدہ کمرے میں لے گئے، حضرت مہربانی فرمانا، ابو کو پتہ نہ چلنے پائے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتا دیا۔ میں نے اس بچے کو بات سمجھائی، میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بتا دیا، اب آپ مہربانی کرو، میں ان کو بتا کے جاؤں گا، بات سمجھا کے جاؤں گا۔ نہیں، ابو کو شوق ہوگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، فکر مت کرنا۔ چنانچہ ان کے والد کی توبہ پرسی کی، اور توبہ پرسی کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا اس سے بات کہی کہ بھائی زندگی اور موت ہر ایک کے ساتھ ہے، این ممکن ہے کہ آپ سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں، جانا ہر ایک نے، لیکن عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو موت سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ تو بھائی میں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر لوگوں نے آپ کی بیماری کو دیکھا، ٹیسٹ لیے، وہ بتاتے ہیں کہ بیماری 3 مہینے کے اندر اندر آپ پر غالب آ جائے، لہذا بھائی تیاری کر لے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت میں آپ کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا، میرا دل مجھے کہتا تھا کہ میں نہیں بچتا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے تھے، بیوی بھی جھوٹ بولتی تھی، بیٹے بھی جھوٹ بولتے تھے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی تھی۔ میں سوچتا تھا سب تو جھوٹ نہیں بول سکتے، میں غلطی میں تھا۔ دل کہتا تھا کہ تو نہیں بچے گا۔ ان کی طفل تسلیوں نے مجھے غفلت میں ڈال دیا تھا۔ اب آپ نے بات کلیئر کر دی، حضرت میرے پاس وقت ہے، میں اپنے کام بھی سمیٹوں گا، اپنے رب کو بھی مناؤں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، جتنی جائیداد تھی ان کے حصے تقسیم کر کے شریعت کے مطابق اپنے اس وقت کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دیے تاکہ اولاد میں آپس میں کوئی جھگڑے نہ ہوں۔ بچے بچیے جو جوان تھے ان کے رشتے اپنی زندگی میں بیوی کے مشورے سے سمیٹ لیے، اور پھر اس نے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ طائب ہونا شروع کر دیا، خوب ذکر اذکار، سچی توبہ، حتیٰ کہ جب وہ آدمی دنیا سے رخصت ہونے لگا اس کے خاندان والے سارے کے سارے اتنے مطمئن تھے کہ جتنا تیاری کے ساتھ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے شاید کوئی دوسرا بندہ اتنی تیاری کے ساتھ نہ جا رہا۔ اس کے خاندان والے آج تک کہتے ہیں حضرت ہم آپ کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے، ہم اگر اسی ڈگر پہ چلے رہتے تو ہم تو اپنے باپ کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نصیب ہونے دیتے یا نہ ہونے دیتے۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، موت کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے،
اگر ایسی بیماری آ جائے اوپر والوں پر لازم ہوتا ہے اچھے انداز میں بندے کو سمجھا. ویسے عرض کروں اوپر والے جو کہتے پھرے مریض کا دل اس کو گواہی دے دیا کرتا ہے. آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں, لاکھ چھپائے پھرے مریض آپ کو بتائے گا کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹر جو کہتا پھرے. تو یہ تو بات درمیان میں آ گئی کہ اوپر والوں کو ایسے موقع پہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اصلی بات جو بتانی تھی جس کی وجہ سے یہ چند پہلی بنیادی باتیں عرض کر دی وہ یہ تھی کہ جب ایسا وقت آ جائے تو اوپر والوں کو چاہیے کہ وہ کوئی بات نہ کریں, فقط اس کے قریب بیٹھ کر اونچی آواز سے کلمے کا ورد کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کہیں کہ ابو کلمہ پڑھیں, پتہ نہیں اگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تو کیوں اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں. فقط اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد شروع کر دیجئے. جب وہ کلمہ سنے گا اسے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا. اس کو تلقین کہتے ہیں. تو یہ تلقین کرنا اوپر والوں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب کبھی آپ ایسی کیفیت میں ہو کہ کسی بندے پر ایسے سائن دیکھیں جو وائٹل قسم کے ہوتے ہیں, ہمیشہ کلمے کا ورد کر دیں. اس کو بھی کہہ دیں جی کلمہ, اگر ہوش میں ہے تو کہہ دیجئے, نہیں ہوش میں ہے تو بس کلمہ پڑھیے, اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تلقین کرنا اوپر والوں کی ڈیوٹی ہے. اللہ کرے جب ہماری موت کا وقت آئے تو کوئی نیک متقی صاحب علم و عمل ہمارے پاس ہو جو ہم بھولے ہوئوں کو اپنا اصلی سبق یاد دلوا سکے. تو بات چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ان بچوں نے تلقین کرنی چاہیے. اب یہ شاگرد ہیں, وہ استاد ہیں, ادب مانے, انہوں نے کہا اچھا ہم اونچا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. امام صاحب نے ان کو سنا تو امام صاحب نے بھی پڑھا لا, پھر پڑھا لا, پھر کہا لا, فقط لا کہا چند مرتبہ. شاگرد اور پریشان کہ حضرت کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا اس وقت, یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شان, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھوڑی سی سنبھل گئی, ہوش میں آ گئے, باتیں کرنے لگے. ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہم تو یہ پڑھ رہے تھے, آپ جواب میں صرف لا کہہ رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور مجھے بہکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو اپنے علم کی وجہ سے ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا, اور میں اسے کہہ رہا تھا لا لا, او مردود نہیں, جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں اس وقت تک تیرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ نہیں ہوں. تو اب سوچئے اتنے بڑے ائمہ جو علم عمل تقوی کے پہاڑ تھے, جب آخری وقت میں شیطان ان کو بھی بہکانے سے پیچھے نہیں ہٹا, ہمارا کیا حال ہوگا. تو اس لیے علم الیقین اس وقت کام نہیں آتا, بڑی آسانی سے شیطان ایسے بندے کو برگلا دیتا. ہاں علم الیقین ہو, حق الیقین ہو تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گا. ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمارا بھی ایمان محفوظ. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے, ان کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا حفصہ. چھوٹی تھی, اپنے ابو سے لاڈ پیار کرتی تھی. بیٹیاں تو لاڈ پیار ابو سے کیا ہی کرتی ہیں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. اسی لیٹنے کی حالت میں اب ان کی طبیعت ذرا خراب ہونی شروع ہو گئی. اتنے میں بچی آ گئی, وہ چاہتی تھی کہ ابو کے ساتھ کھیلوں. حسب عادت وہ ابو سے باتیں کرنے لگی, ابو خاموش ہیں. تو بیٹی نے تھوڑی دیر تو باتیں کی, جب دیکھا کہ ریسپانس نہیں مل رہا تو وہ ابو سے ناراض ہو گئی. ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے, اچھا میں بھی آپ سے نہیں بولتی. وہ بچی چھوٹی تھی, نہ سمجھ تھی, وہ پیاری بچی ابو سے روٹھ کر چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. ماں نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے تو پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی ابو مجھ سے نہیں بولتے, میں نے ابو سے نہیں بولنا, بس میں نے ابو سے کاٹی کر دی. پھر رونا شروع کر دیا. ماں اٹھا کے اسے لے آئی. اس نے آ کے اپنے میاں سے کہا کہ دیکھیں نا, یہ حفصہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے, روٹ گئی ہے,
آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا آپ ذرا حفصہ کو منا لیجئے تو ان بزرگوں نے اپنی آنکھ کھولی، فرمان لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا اور ان کی اوپر واقع. تو بھئی موت کے وقت تو یہ یاد ہوتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا. اصل تو وہ یار ہے ہمارا جس کو منانا ہماری زندگی کا مقصود ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت ذکر کے ذریعے سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے. یہ برے خیالات سے ذکر کی وجہ سے نجات پائی بھی جا سکتی ہے. یہ ڈویبل ٹارگیٹس ہیں، اچیویبل، کر سکتے ہیں ہم، کرنے کی دیر ہے. تو جتنا ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے